کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. یعنی اللہ کے ماننے والے میں اور اللہ کے نہ ماننے والے میں کیا فرق ہے؟ صرف نماز کا. جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ مومن نہیں ہے. اور پھر آگے کیا فرماتے؟ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے نماز چھوڑی اس نے شرک کیا. ابھی بت کو تو پوجا ہی نہیں ہے، بت کو اس نے پوجا، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے وہ مشرک ہو گیا. اب اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو پہلے اس کے میں آپ کو 4 جواب دے دیتا ہوں کہ اس حدیث کو سمجھنا ہے. تو پہلا یہ کہ سب سے پہلے تو یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، دونوں حدیثیں ضعیف ہے. اور جس حدیث میں بڑے شدت کے ساتھ کہا گیا کہ جس نے نماز چھوڑی گویا اس نے شرک کیا، اس کا ایک راوی ہے یزید بن ابان الرقاشی. اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ سخت ترین ضعیف راوی ہے، چھوٹا موٹا بھی نہیں بلکہ سخت ترین ضعیف راوی ہے. لیکن چلیے ابھی ہم اس پر بحث نہیں کر رہے کہ حدیث ضعیف ہے یا غیر ضعیف ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسری سندوں سے یہ حدیث صحیح روایت سے بھی آ گئی ہو. تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے جس نے نماز چھوڑی وہ مشرک ہو گیا، اس نے شرک کیا. تو اس کے تعلق سے اصل میں ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ نماز کا ترک کرنا مشابہ شرک و مشابہ کفر ہے. کفر اور شرک کے مشابہ ہے، بے آئینی کفر اور بے آئینی شرک نہیں ہے. تاریک نماز فاسق ہے، کافر فاسق کہا جاتا ہے اس کو. تاریک نماز جو نماز کو چھوڑ دے جان بوجھ کے فاسق ہے، کافر نہیں ہے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو نماز چھوڑ دے جان بوجھ کے، اس کو قید کیا جائے گا اور سزا دی جائے گی، اور اس وقت تک اس کو قید میں رکھا جائے گا جب تک توبہ کر کے نمازی نہ بن جائے. اور حضرت امام مالک اور امام شافعی کا قول سخت ہے اس بارے میں. امام ابو حنیفہ کے قول میں نرمی ہے کہ قید کرو، سزا دو، جب تک توبہ نہ کرے قید میں رکھو، توبہ کر لے چھوڑ دو اس کو. لیکن امام مالک اور امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ اس کو سزا بھی دی جائے گی، قید بھی کیا جائے گا، اور توبہ کی مہلت دی جائے گی. توبہ کر لیا ٹھیک، توبہ سے انکار کیا تو قتل کر دیا جائے گا، توبہ کیا تو چھوڑ دیا جائے گا، اور توبہ نہیں کیا تو قتل کر دیا جائے گا. اور علامہ شوکانی جو غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کے مسلم عالم ہیں، جن کو اہل حدیث بڑے مانتے ہیں، شوکانی صاحب اپنی کتاب نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ 37 پر کہتے ہیں، ان کے عربی کے الفاظ کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں جو نماز کی فرضیت کا منکر ہو وہ کافر ہے. کافر کون ہے؟ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے، جو کہ میں نماز کو فرض ہی نہیں مانتا، وہ کافر ہے. اور جو نماز کو فرض تو جانتا ہے، شامت اعمال کی بنا پہ چھوڑتا ہے، تو اس کو فاسق کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. یہ تشریحات اگر آپ تسلیم نہ کریں، آپ اس کو سمجھے، اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب حدیث میں یہ آ گیا کہ شرک کیا نماز چھوڑنے والے نے اور کفر کیا، تو ہم مشرک بھی سمجھیں گے، کافر بھی سمجھیں گے، تو پھر خدا کی قسم روئے زمین پر کسی کا نکاح حلال نہیں ہے. کوئی پھر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حلالی ہوں. وجہ کیا ہے؟ آپ پکے نمازی ہوں گے، آپ کے ابا تھے کیا؟ گارنٹی ہے کہ ایک وقت کی بھی نماز کبھی نہیں چھوڑے آپ کے ابا جان نے؟ چلو مان لیا کہ آپ کے ابا بڑے پکے تھے، بھائی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، جس دن سے بالغ ہوئے اس دن سے لے کر مرنے کے بستر تک انہوں نے نماز پڑھی. دادا کے بارے میں آپ کیا گارنٹی لے سکتے ہیں؟ تو اب اگر دادا نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی آپ کے، تو وہ ہو گئے مشرک. نکاح حلال نہیں مشرک کا. مشرک کے اب جب نکاح حلال نہیں، نکاح ٹوٹ گیا، شرک کر لیا نماز چھوڑ کے، تو آپ کے ابا پھر کیا ہوئے؟ میں نہیں کہتا، آپ سمجھ لیں، حلالی نہیں ہوئے، پھر ولید الزنا ہوئے نا، پھر وہ تو ایک بھی حلالی نہیں کہلائے گا. کسی کے نکاح حلال نہیں مانے جائیں گے، کسی کا ذبیحہ صحیح نہیں مانا جائے گا. وہ سارے، چونکہ بھائی مشرک اور کافر کے بھی جتنے احکام ہیں سب نافذ ہوتے جائیں گے. اس تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد بن حنبل کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے. یہ حدیث کو بڑے اچھے سے واضح کیا انہوں نے. اور واقعہ کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کے قائل تھے کہ جو نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہے، اور یہی حدیث کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے. تو جب امام شافعی سے وہ پڑھنے گئے تو اس وقت تک وہ ہزاروں لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے. وہ حافظ تھے، حدیث کے محدث تھے، مگر فقی نہیں تھے. تو فقی اور ہوتا ہے، محدث اور ہوتا ہے. تو امام احمد ابن حنبل جب پہنچے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے، تو امام شافعی نے محسوس کر لیا کہ ان کو حدیث دانی کا بڑا گھمنڈ ہے. سمجھ رہے آپ؟ اتنے حدیثوں کے حافظ، تو جب تک یہ گھمنڈ ان کا ہٹے گا نہیں، یہ شاگرد کی طرح بیٹھیں گے نہیں، تب تک یہ مجھ سے کچھ حاصل کر نہیں پائیں گے.
تو ان کا گھمنڈ دور کرنے کے لیے کہ تم اتنے حدیث جاننے کے بعد بھی فقیہ کے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ امام شافعی پوچھتے ہیں احمد ابن حنبل یہ بتاؤ جو نماز چھوڑ دو اس کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے وہی کہا کہ حضور کافر ہے۔ کہا کہ دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی حدیث سنا دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ اور یہ طبرانی کی جو میں نے معجم الاوسط کی حدیث میں ایک جملہ تھا فقط کفر جہرا، کھلا ہوا کافر ہے، پوشیدہ نہیں بلکہ کھلا ہوا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جا رہا ہے کہ کافر ہے وہ شخص۔ تو اب یہ انہوں نے حدیث سنا دی امام احمد ابن حنبل نے۔ تو امام شافعی کہتے اچھا احمد ابن حنبل یہ بتاؤ کہ ایک شخص سے نماز چھوٹ گئی، تو نماز چھوڑنے کی بنیاد پر کافر ہو گیا، جان بوجھ کر ہی چھوڑی، کوتاہی کی اور نماز کو قضا کر دیا، چھوڑ دیا۔ نماز کے وقت نکلنے کے بعد اس کو احساس ہوا اور افسوس ہوا کہ میں نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اسے پہلے کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے سے وہ اسلام میں کیسے آئے گا کہ جس وقت نماز چھوڑا تب بھی وہ کلمے کا منکر نہیں تھا؟ کلمے کا تو اس کو تب بھی اقرار تھا نا، تب کہاں وہ منکر کلمہ تھا؟ تو جس چیز کا اس نے انکار ہی نہیں کیا وہ چیز کا اعادہ اس کو کیسے اسلام میں داخل کریں گا؟ چھوڑا تو نماز ہے، کلمہ کہاں چھوڑا اس نے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو نماز پڑھ لینا چاہیے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ اس کی نماز کیسے قبول ہوگی کہ جب نماز چھوڑ کر وہ کافر ہو گیا تو کافر کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، بہت بھائی ابھی تو حالت کفر میں ہے نا، تو وہ کافر کی نماز اس کی کیسے ہوگی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کے امام احمد ابن حنبل چکرا گئے۔ تو انہوں نے کہا حضور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہی ہے کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا، کافر نہیں ہوا۔ کیا بات، بہت اچھی۔ یہ دو حدیثیں میں نے دی کہ یہاں جو رب نے فرمایا کہ جو سجدہ کرتا ہے کسی غیر اللہ کو اگرچہ نیت تعظیم کی ہو، اور یہاں جو سخت جملے استعمال کیے گئے کہ والملائکۃ والنبیین اربابا، اس نے فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لیا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مشرک ہو گیا اور اس نے رب بنا لیا، گویا سجدہ کیا اس نے، یہ کفر کے مشابہ کام کیا، اس نے شرک کے مشابہ کام کیا، حقیقت میں وہ شرک اور کفر نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل میں اور آگے میں بات کرتا ہوں۔ آگے دیکھیں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہے سنن ابو داؤد، یہ بھی دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے، سنن ابو داؤد، کتاب النکاح ہے، اور اس کا باب ہے باب فی حق زوجی علی المرأہ، حدیث نمبر 2140۔ حضرت قیس بن سعد، ایک صحابی ہے قیس بن سعد، وہ کہتے ہیں کہ میں ہیرا شہر گیا، ایک ہیرا شہر کر کے ایک علاقے کا نام ہے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے سردار کی تعظیم میں کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ فقلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد لہ، وہ کہتے میرے دل میں خیال آیا، میں سوچنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں۔ جب عام لوگ، عام قبیلے کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں تو حضور تو پوری کائنات کے سردار ہے، تو سرکار کو کیوں نہ سجدہ کرے؟ قال، وہ کہتے ہیں فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، تو میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر میں نے عرض کیا کہ انی اتیت الحیرۃ فرأیتہم یسجدون لمرزبان لہم، کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا شہر گیا، اور ہیرا شہر میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانت یا رسول اللہ احق ان نسجد لک، اے اللہ کے نبی آپ اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو گویا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ قالا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ارأیت لو مررت بقبر اکنت تسجد لہ، قیس یہ بتاؤ اگر تم میری قبر پر آؤ گے تو کیا میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ ابھی میں حیات ہوں تو تم سجدے کی اجازت طلب کر رہے ہو، انتقال ہو جائیں گا، جب میں اپنی قبر میں آرام کروں گا تو کیا تم میری قبر کو بھی آ کے سجدہ کرو گے؟ قال قلت لا، وہ حضرت قیس کہتے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نہیں، آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا، جب تک آپ ظاہری حیات میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، قبر کو تو نہ کروں گا۔ قال فلا تفعلوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس پھر یہ کام نہ کرو کہ تم مجھے سجدہ کرو، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا، اگر درست ہوتا، کسی کو کسی کا سجدہ اگر صحیح ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اب اس حدیث پہ ذرا غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی نے یہاں جب سجدے سے منع کیا تو ایک خاص بات فرمائی، اور وہ کیا؟ ارأیت لو مررت بقبری، جب تم میری قبر پر آؤ، اکنت تسجد لہ، تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ دو باتیں حضور نے کہا، قبر پر آنا مگر سجدہ مت کرنا، قبر پہ آنے سے نہیں روکا،
सजदे से रोका, वहां भी कब्र पर ही जाने से रोक देता है। हुजूर ने कहा मेरी कब्र पर तो आना तुम, अगर तुम मेरी कब्र पर आओगे तो क्या मेरी कब्र को सजदा करोगे? तो पता चला कि रसूलुल्लाह ने ज़ियारत कब्र से मना नहीं फरमाया, सजदे कब्र से मना फरमाया है। तो अगर आप इतने हुक्म को बढ़ा चढ़ा के अपनी तरफ से बिल्कुल कब्र की हाजिरी को ही शिरक और बिद्दत के फतवे देने लगो तो आप इफरात का शिकार है, फिर हद से गुजरने वाले लोग हो, आप हद से बढ़ जाने वाले लोग हो, समझ रहे? और अल्लाह ऐसे लोगों को नापसंद करता है। तो बहरहाल ये एक पॉइंट पता चला। और दूसरा यहाँ पॉइंट क्या था, मैं एक और हदीस पढ़ूंगा, उसके बाद फिर उसके नुकात पर गुफ्तगू करूंगा। और हवाले सुनने की इस हदीस को इमाम अबू दाऊद के अलावा इमाम तबरानी ने भी नकल किया, माजुमुल कबीर जिल्द 18 सफ़ा 351 हदीस नंबर 895। इमाम हाकिम लाए हैं इसको अल मुस्तदरक में हदीस नंबर 2763 के तहत। इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा में इसको नकल किया हदीस नंबर 14705 के तहत। खतीब तबरेज़ी ने मिशकात शरीफ में लाया हदीस नंबर 3266 के तहत। अब एक और हदीस सुने, मुस्नद अहमद, ये इमाम अहमद इब्न हंबल की किताब है और बड़ी मोतबर किताब है ये, इसमें कई हज़ार हदीसें हैं, कई हज़ार। मुस्नद अहमद कई जिल्दों में आती, 7वीं जिल्द है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, और इसकी हदीस नंबर 24,471 मुस्नद आयशा के तहत ये हदीस उन्होंने लाई है उस बाब के तहत। अन आयशता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फ़ी नफ़रिन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाज़ अंसार और बाज़ मुहाजिरीन साहबा के दरमियान तशरीफ़ फरमाते, उनके दरमियान में आप बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमाते। फ़जअ बईरुन फ़सजद लहू, तभी देखा गया कि एक ऊँट आया और उसने रसूलुल्लाह को सजदा किया, एक ऊँट ने सरकार को सजदा किया। फ़क़ाला अस्हाबहु या रसूलुल्लाह तस्जुदु लकल बहाइम वस्सजर, तो साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी हम देखते हैं कि जानवर आपको सजदा करते हैं, दरख्त आपको सजदा करते हैं। फ़लानु अहक्कु अन नस्जुदु लका, तो क्यों ना हम आपको सजदा करें? जब जानवर आपको सजदा कर रहे हैं, दरख्त आपको सजदा कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी फिर हम क्यों ना आपको सजदा करें? तो इजाज़त दीजिए कि हम आपको सजदा करें, हक़ पहुँचता है कि हम आपको सजदा करें। वक़ाल अबुदू रब्बकुम व अकरिमु अखाकुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, अपने रब की इबादत करो। इबादत किसकी करो? अपने रब की, और अपने भाइयों का एहतराम करो। अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता तो मैं हुक्म देता है कि औरत अपने शोहर को सजदा करे, वही फिर अल्फाज आपने बयान फरमाए। ये हदीस इब्न माजा में भी आई है, सुनान इब्न माजा हदीस नंबर 1852। इमाम इब्न अबी शैबा लाए इसको मुसन्नफ जिल्द हदीस नंबर 17419 के तहत। इसको इमाम अबू नुएम ने भी हिलियतुल औलिया में लिखा है, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लाया, इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर में लाया, इमाम बगवी ने शरह सुन्ना में लाया, इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद ने लाया, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बयान किया। मुस्नद अहमद एक मोतबर किताब है, उसके मतन से मैंने ये हदीस सुनाई। अब यहाँ पर कुल 4 नुकात है, वो आप बगौर सुने, जिससे सजदा ताज़ीबी और सजदा इबादत का फ़र्क वाज़े हो जाता है। हम किस सजदे की बात कर रहे हैं और वहाबी किस सजदे को किस सजदे के ज़िम्रे में लाता है। पहली ये कि हदीस से पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को जानवर सजदा करते थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जानवर हुजूर की क्या इबादत करते थे? तो अगर हुजूर की अगर वो इबादत करते थे तो फिर रसूलुल्लाह पर इल्ज़ाम आएगा कि हुजूर जानवरों से अपनी इबादत करना पसंद फरमा रहे हैं, ये बईद है। तो वो ताज़ीम ही का सजदा था, क्योंकि जानवर भी जानते हैं कि खालिक और मालिक अल्लाह एक ही है। जो रसूल को पहचान रहे हैं तो क्या वो खुदा को नहीं पहचाने? जो भेजा गया है उसको पहचान रहे हैं, जिसने भेजा उसको नहीं जानते वो जानवर। वो जानवर तो इस्लाम के ही समझने वाले और मानने वाले हैं ना। जो ऊँट हुजूर को सजदा कर रहे हैं ताज़ीम में, तो जब नबी को पहचान लिया तो नबी के भेजने वाले को नहीं जाना उन्होंने, तो वो ताज़ीमन सजदा कर रहे थे जानवर। और रसूल दूसरी ये कि अगर माज़अल्लाह ये मान ले कि नहीं वो इबादत का सजदा था जानवरों का, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जानवरों के इस इबादत के सजदे को पसंद फरमा रहे थे और अपनी इबादत करवाना हुजूर को मंजूर था? माज़अल्लाह ये सोचा भी नहीं जा सकता। तीसरी बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के जो है सजदे को जब गवारा नहीं किया तो जानवरों के सजदे को कैसे गवारा करते? अगर वो इबादत का सजदा होता, अगर कहे कि नहीं वो तो इबादत का सजदा था साहब, हुजूर ने जानवरों को इजाज़त दे दी, इंसानों को गाने अल्लाह की करो, तो ये हुजूर पर फिर तोहमत लगाना हुआ कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से तो गैरुल्लाह की इबादत पसंद फरमा रहे और इंसानों को इससे रोक रहे। तो इस तरह से हो सकता नहीं। और फिर सहाबा ने जो सजदे की इजाज़त मांगी
تو ظاہر ہے وہ بھی تعظیم کے سجدے کی مانگی کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ اونٹ سجدہ کرتے ہیں، تو صحابہ یہ نہیں سمجھتے کہ اونٹ حضور کی عبادت کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جب یہ